یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ آپ مسلسل شواہد النبوہ کا درس سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ درس میں جنگ بدر کے کچھ اہم چیزوں کی طرف حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نے واقعات اور احوال پیش فرمائے تھے۔ آج کے درس میں بھی آپ جنگ بدر میں جو نصرت و حمایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کو آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کہ میدان بدر سے شکست کھا کر جب ابو سفیان بن حرب مکہ پہنچے کوئی اتنی خاص کوئی گرمی نہیں، کوئی خاص ایک پنکھا چلا دیجیے کوئی بھی تو کافی ہوگا۔ ساحل ایک چلا دو بس کافی ہوگا۔ بھی آگے ڈسٹرب آیا بھی تو زمانے کے بعد وہ آگر ڈسٹرب بھی کر دیا اٹھا کر کے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میدان بدر سے شکست کھا کر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا اور مشرکین کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ شریف پہنچے تو ابو لہب سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو لہب کون تھا؟ آواز سے بولیے۔ سرکار کا چچا تھا۔ اسے ملاقات ہوئی ابو سفیان کی۔ تو ابو لہب نے آپ سے احوال و واقعات جنگ دریافت کی، پوچھا کہ بھئی کیسے ہوا، کیا ہوا، کیسے شکست آئے یا کیسے آپ جیت کر آئے، کیسے آئے، یعنی حالات معلوم کیا۔ تو ابو سفیان نے بتایا کہ دشمنوں کے پاس اس قدر ہتھیار تھے کہ جہاں چاہتے تھے مارتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے ایسے اشخاص کو بھی دیکھا جن کے چہرے سفید تھے اور ابلق گھوڑوں پر سوار تھے، چت کبرے گھوڑوں پر وہ سوار تھے اور زمین و آسمان کے درمیان اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ ان سے ہم کسی صورت میں بھی مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بھی مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان تھے، کیسے جانباز تھے وہ کہ 313 اور ادھر سامنے 1000 سے زیادہ دشمنوں کا مقابلہ، مگر پھر بھی ڈٹے رہے۔ یہ نہیں ہمت ہارے کہ ہاں ہم اتنے کمزور ہیں، کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو مکمل بھروسہ اور اطمینان تھا، یقین تھا کہ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں مگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے وہ باقاعدہ ثابت قدم رہے اور پیچھے ایک قدم بھی نہ ہٹائے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ بنی غفار سے ایک آدمی نے بتایا کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی بدر کے ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ مقام بدر جہاں اس کے برابر ایک ریت کا ٹیلا تھا، بڑا اونچا سا۔ کہتے ہیں ہم اس پر کھڑے اور دیکھ رہے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جو بھی فتح یاب ہو اس سے مل کر لوٹ میں حصہ لیں۔ کیا ارادہ تھا ان کا؟ کہ ہم دونوں میں سے کسی کا ساتھ دیں گے نہیں، ہاں جب کوئی جیت جائے گا تو اب اس کی طرف سے جو مال غنیمت اس میں سے لوگ لیں گے، ہم اس کو لوٹیں گے مال، کیونکہ ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا جھکا۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، دونوں لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا
جھکا اور ہم نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ اچانک آواز آئی، اے خیروم آگے بڑھو۔ یہ خیروم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی یہ ہیبت ناک آواز سنتے ہی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں بھی قریب المرگ تھا مگر بچ نکلا۔ اللہ اکبر۔ آواز سنتے ہی جو ان کا بھائی تھا وہ تو چلا ہی گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ میری بھی حالت ایسی ہوگی کہ میں بھی بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ آپ سوچو ذرا، جب اس آواز کا عالم یہ تھا، کس کا؟ تو جن پر وہ اپنے کوڑے برساتے رہے ہوں گے ان کا حال کیا رہا ہوگا۔ اور وہ بھی آواز کس کو دیا تھا؟ گھوڑے کو اپنے دیا تھا آگے بڑھنے کے لیے۔ جب گھوڑے کو آواز دیا تو یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور جب وہ میدان بدر میں اترے ہوں گے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پورے آن و بان شان کے ساتھ، تو اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں جنگ بدر میں ابو سیر نے کعب بن عمرو اور امیر المومنین نے حضرت عباس کو گرفتار کر لیا۔ کس کو گرفتار کر لیا؟ کعب ذرا پست قد آدمی انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اتنے بلند قامت انسانوں کو کیسے گرفتار کر لیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گرفتاری کے وقت ایک ایسا آدمی میرا مددگار بنا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا آدمی آیا کہ ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، اور جب میں نے اس کو گرفتار کیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور اس کے بعد بھی مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی ہیبت ناقابل بیان تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ فرما دے کہ اتنا چہرہ ان کا زبردست، اتنا ہیبت ناک تھا کہ جو دیکھ لیتا تو خوف سے پانی پانی ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مددگار ایک ملک کریم تھا، ایک مہربان فرشتہ تھا جس نے تمہاری مدد کی۔ اسی جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کس طرف سے تھے؟ کدھر سے تھے؟ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو 70 مشرکین تو مارے گئے تھے۔ کتنے؟ اور 70 ہی گرفتار کیے گئے تھے۔ 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا، اور 70 کو شہید قتل کیا۔ تو جو 70 گرفتار شدگان تھے ان میں سے ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سرکار کے چچا تھے۔ سرکار کے چچا ہیں، کون ہیں؟ ہاں، یہ جنگ بدر میں کس کے ساتھ تھے؟ فرماتے ہیں جب حضرت عباس گرفتار ہو کر کے آئے تو ان کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ کتنا تھا؟ ہاں، جسے وہ مشرکین کے خرچ اخراجات کے لیے لے کر کے آئے تھے، کیونکہ حضرت عباس ان 2 آدمیوں میں سے ایک تھے جو لشکر مشرکین کے طعام کے منتظمین میں سے تھے۔ یعنی 2 آدمی ایسے تھے ان میں سے جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان کا کھانا تمہارے ذمہ ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو میدان جنگ میں، میدان بدر میں جو مخالفین تھے، ان کے پورے کھانے کا انتظام کس کے ذمہ تھا؟ 2 لوگوں کے ذمہ تھا۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر ابھی تک خرچ کی نوبت نہ آئی تھی کہ گرفتار ہو گئے۔ وہ پیسہ جو 20 اوقیہ سونا ان کے پاس میں تھا اس کو خرچ نہ کر سکے تھے، اس سے پہلے کیا ہو گئے؟ ہاں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ سونا حضور علیہ السلام نے مجھ سے لے لیا۔ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ، یہ مال
میرے فدیہ میں مجرا کیجیے، میرے فدیہ میں کاٹ لیجیے، جو فدیہ آپ نے لگایا اس میں معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے تو مشورہ کیا سرکار نے کہ بھی ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے مقابل میں آئے تو دشمن تھے ہمارے، اور دشمن پر ہم نے قابو پا لیا ہے تو ان پر کیا کیا جائے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام تھے، بہت سارے لوگوں نے مشورہ بھی دیا، مگر سرکار نے ہمارے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان سب کو رہا کر دیا جائے، یعنی کچھ پیسہ دیں یہ اور یہ رہائی حاصل کرتے رہیں۔ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان سے بھی مطالبہ فرمایا فدیے کا، تو کیونکہ آپ کے پاس 20 اوقیہ جو سونا تھا اس کو سرکار نے لے لیا تو مال غنیمت تھا، کیا تھا وہ؟ تو جب سرکار نے مطالبہ فرمایا تو انہوں نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو مال میرا تھا وہ آپ کے پاس ہے، اسی میں سے آپ مجرا کر لیجیے، یعنی جو فدیہ آپ مقرر کر رہے ہیں اس میں سے آپ کاٹ کر کے باقی مجھے واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مال دشمنان اسلام کی امداد کے لیے لایا جائے وہ فدیہ میں مجرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، آپ لائے تھے اس مال کو اس لیے کہ اسے ہم کھانا کھلائیں گے، اسلام کے دشمنوں کو ہم اسے کھانا کھلائیں گے، تو جو مال دشمن اسلام کی امداد کے لیے لایا جائے وہ فدیہ میں مجرا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے حکم ہوا کہ میں اپنا اور اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کروں۔ میں نے کہا کہ اتنی رقم تو میں مہیا نہیں کر سکوں گا، انتظام میں نہیں کر سکوں گا جو فدیہ کے مال ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث شریف میں بھی ہے اور بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ان سے فدیے کا مطالبہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں فدیہ نہیں ادا کر پاؤں گا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے تو آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ دیکھو یہ اشرفیوں کی تھیلی دیا تھا اور کہا تھا اس کو آپ سنبھال کر کے رکھنا، اگر میں جنگ سے خیر و عافیت کے ساتھ آ گئے تو اچھا ہے، اور اگر میں نہیں آ سکا جنگ سے خیر و عافیت کے ساتھ تو یہ مال اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو دے دینا۔ تو آپ کا وہ مال کہاں ہے؟ آپ کا وہ مال، سبحان اللہ۔ تبھی ہمارے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ سرکار کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں تھے۔ کہاں تھے؟ اور حضرت عباس کہاں تھے؟ مکہ شریف میں تھے۔ کہاں تھے؟ 350 کلومیٹر کا فاصلہ، کتنا؟ اب اس 350 کلومیٹر کے فاصلے میں نہ جانے کتنے جھاڑ، نہ جانے کتنی پہاڑیاں، نہ جانے کتنے بلند و بالا مکانات ہوں گے، مگر قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی بصارت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی عطا فرمائی تھی کہ 350 کلومیٹر دور رہنے کے باوجود بھی اپنے چچا کے گھر کی کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ گھر کی کیفیت کو، بلکہ جو خاص وقت تھا جس میں آپ اشرفی دے رہے تھے تو اسے بھی دیکھ رہے تھے، اور جو حضرت عباس اپنی بیوی ام الفضل سے کہہ رہے تھے سرکار اسے بھی سماعت فرما رہے تھے۔ کتنے کلومیٹر دور سے؟ تو 3.5 کلومیٹر دور سے 350 3.5 میٹر نہیں ہوئی، 350 کلومیٹر ہے، جو اتنی دور دراز مقام سے گھر کے اندر کی جانے والی بات کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے امام کے بتائے ہوئے عقائد کی روشنی میں یہ ضرور کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، میرے آقا جیسے قریب سے سنتے ہیں ایسے دور بھی سنتے ہیں، ان کے لیے قریب اور بعید سب برابر ہے۔ سماعت
اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ کہیں بھی کوئی بات کرے وہ سب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے درود و سلام کو فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور میرا عاشق، میرا چاہنے والا جب مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور پہچانتا ہوں کہ میرا کون عاشق ہے جو مجھ پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں علامہ عبدالرحمن جامی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب حضرت عباس آپ کے بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا کہ فدیہ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو 20 اوقیہ سونا میرا ہے اس میں سے مجرا کر لیجئے۔ سرکار نے فرمایا بھئی دشمنان اسلام کی مدد کے لیے جو روپیہ پیسہ لایا جاتا ہے وہ فدیہ میں مجرا نہیں ہوگا، فدیہ میں اس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ فدیہ ادا کیجئے، تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ میں اپنا اور اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کروں۔ میں نے کہا کہ اتنی رقم تو میرے پاس نہیں ہے اور نہ میں اس کا انتظام کر سکوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ام الفضل کے پاس تم آتے وقت رکھ آئے تھے کہ شاید تم قتل کر دیے جاؤ تو تمہارے بچوں کے کام آئے۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ پتہ آپ کو کیسے چلا؟ میں تو جب دیا تھا تو میں تنہا تھا، میری بیوی ام الفضل، باقی تو وہاں کوئی تھا نہیں، پھر آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ رقم دی تھی تو ام فضل اور میرے درمیان بجز خدا کے کوئی تیسرا شخص جانے والا نہ تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں اسلام قبول کر لیا۔ کب؟ مگر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جنگ بدر سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ جو تھا یہ آپ کا اظہار اسلام تھا۔ یہ کیا تھا آپ کا؟ کہ جنگ بدر میں آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا اور اسلام آپ پہلے قبول کر چکے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا پھر مشرکین کے ساتھ آئے کیوں تھے؟ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر دشمنوں سے مقابلہ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے آپ کیوں آئے ان کے ساتھ میں؟ وہ فرماتے ہیں حالات کے پیش نظر۔ کسی پیش نظر؟ ہاں، ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اظہار انہوں نے بعد میں کیا، اظہار انہوں نے اپنے اسلام کا بعد میں کیا۔ اب ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں گے، بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ تلوار وغیرہ کس چیز کی بنائی جاتی ہے؟ اسٹیل وغیرہ کی، لوہے وغیرہ کے لوگ بناتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا تھی؟ جی ہاں، لکڑی اگر عطا فرما دیتے تھے اپنے صحابی کی تو وہ کام جو تلوار کرتی تھی وہ کام لکڑی کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد فرماتے ہیں کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے، یعنی شاخ اگر عطا فرما دیا صاحب رسول کو تو وہ شاخ لکڑی نہیں تلوار کا کام کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط رہتا تھا۔ دشمن کے مقابلے میں ہیں، کہاں ہے؟ اب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مارے جائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہو، عریضہ پیش کیا تو سرکار نے کہ وہ کوئی بہت بڑی تلوار دے دیا ہو یا کوئی بہت بڑی موٹی سی لکڑی دے دیا ہو، ایک ہلکی سی کھجور کی شاخ عطا فرمایا، کہا کہ جاؤ جنگ لڑو۔ تو ان صحابیوں نے نہیں پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو اتنی چھوٹی سی لکڑی ہے، ایک معمولی سی لکڑی وہ تلواروں کے مقابل کیا کام کرے گی؟ یہ کیوں نہیں پوچھا؟ ان کا یقین تھا
کہ ہمارے مقابل میں جو لڑنے آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں لکڑی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں لوہوں کی تلواریں ہیں، اور ان کا کام ہے کاٹ دینا، لکڑی کا کام کاٹنا نہیں ہے۔ تو ان کا یقین یہ تھا کہ سرکار نے اگر عطا فرمایا ہے تو یہ بظاہر تو لکڑی ہے مگر یہ لوہے کے مقابلے میں ہے۔ کس کے مقابلے میں ہے؟ کہ جو لوہا کام کرے گا وہی آج لکڑی کا کام کرے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو وہ پاور عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ لکڑی کو اگر سرکار اجازت عطا فرمائیں تو لکڑی نہیں لوہے کا کام دے۔ کس کا کام دے؟ ہاں۔ اور آج کیا کہتے ہیں؟ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آواز سے بولیے، کیا کہتے ہیں؟ جس کا نام محمد یا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ معاذ اللہ یہ کتابوں میں لکھ دیا کہ ان کو تو اپنی جان کی بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ معاذ اللہ، وہ اپنی جان کی بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے میری، ہاں فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن سے مراد یعنی پیر سے لے کر کے سر تک پورا کرم ہی کرم بنا دیا۔ تو اب وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا کرم ہی کرم بنا دیا تو سرکار اگر چاہیں لوہے کو تو لکڑی بن جائے، اگر لکڑی کو چاہیں تو وہ لوہا بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر میں چاہوں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اجازت دے دوں تو سونا بن کر کے میرے ساتھ ساتھ میں چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو اختیار کل اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ جبھی ہمارے امام تاج الشریعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، مختار جز نہیں ہیں کہ تھوڑی سی چیز کے مالک ہیں، ایک خطے کے مالک ہیں، خالی مدینہ شریف کے مالک ہیں یا خالی عرب شریف کے مالک ہیں یا خالی ایشیا کے مالک ہیں، نہیں، پوری کائنات کے مالک کل۔ ہمارے امام نے ایسے لفظ کا استعمال فرما دیا جو حصر کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کا مطلب کہ پوری چیز اس کے اندر گھیر جاتی ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو دعوت دی اور یہ کہہ دیا کہ گھر کے ہر فرد کو آنا ہے، گھر کے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ہر نے بتا دیا کہ کوئی آدمی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ گھر کے تمام لوگوں کو آنا ہے گھر کے، تو ایک آدھ اگر چھوٹ بھی گئے تو کوئی فرق، یہ تمام اور ہر کا فرق ہے۔ تو ہر کا معنی عربی میں کلو آتا ہے اور تمام کا معنی جمیع آتا ہے۔ تو جمیع اور کلو میں فرق یہ ہے کہ اگر کل کہہ دیا تو سب گھر جائیں گے، اب اس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور اگر تمام کہہ دیا تو اس کے اندر ایک آدھ اگر باہر بھی چلے جائیں گے تو بھی کوئی حرج۔ ہمارے امام تاج الشریعہ کا الحمدللہ ایسا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا جان کے علوم کو آپ کو عطا فرما دیا تھا سب، اسی لیے ہم وارث علوم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جیسا علم اللہ پاک نے حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا، انہی علوم کا وارث اللہ پاک نے امام تاج الشریعہ کو بنایا تھا۔ جبھی ہمارے امام نے ایک لفظ میں فرما دیا کہ نبی مختار کل ہیں، نبی کیا ہے؟ نادانو تم کہتے ہو کہ ان کو اپنی جان کا اختیار نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ وہ اپنے جان کے مالک نہیں ہیں، تم کہتے ہو کہ اس کا نام محمد یا علی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی ایسے ہیں جو مختار کل ہیں، اور جس سے جو چاہیں جب چاہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ کب چاہیں گے، کوئی قید نہیں کہ کیا چاہیں گے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اختیار میں دے دیا ہے، اب وہ جسے چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے آقا مالک کل ہیں۔ اب اگر وہ لکڑی بھی کسی کو دیں دشمن کے مقابل میں تو لکڑی
लकड़ी का काम नहीं, वो लोहे का काम करे। सुभान अल्लाह, ये पावर किसको मिला था जी? हाँ, जब भी तो हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं, तो कहे शेर है, अंधे नज़दीक देख ले, हाँ, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। हाँ, ये हमारे इमाम मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि देख लो, तुम तो ये कहते हो कि अपने जान के मालिक नहीं है, ये कहते हो कि उन्हें यानी किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। नादानों, उनका इख्तियार तो ये है कि चांद को अगर चाहे तो उंगली से चीरते हैं, लोग तलवार से चीरते हैं, छुरी से चीरते हैं, और कहाँ? उनके सामने होती है उस चीज़ को, उनके कब्ज़े में होती है उसको। अब ये किताब मेरे सामने, इसको अगर चाहें, इसको मैं चाहूँ तो काट दूँ या फाड़ करके दो हिस्सों में कर दूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ वहाँ रखी हो तो मेरे इख्तियार में है वो। और यहाँ की बात क्या, आसमान के यहाँ है। तो ये हमारे इमाम फरमाते हैं कि अंधे हैं, ये क्या है? अंधे हैं। जब ही कहते हैं कि किसी चीज़ के मालिक को मुख्तार नहीं, अगर अंधे ना होते तो ये देखते कि जब उनकी शान ये है कि चाँद को अपनी उंगलियों से चीर देते हैं, सूरज डूब जाता है तो उसको बुला लेते हैं और वहाँ तक बुलाते हैं जहाँ पर नमाज असर पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, ये शान अल्लाह ताला ने हम और आपके नबी को अता फरमाया है। तो मेरे इमाम ये दर्स देते हैं कि अंधे हैं। क्या है? कौन लोग? कुछ आवाज़ नहीं आ रही भाई, इतने लोग बैठे और अंधों को आप नहीं जानते हो? कौन अंधे हैं भाई? और अच्छा चलो, कोई आपके गली में अंधा जा रहा हो तो आप उसकी इत्तिबा करोगे कि हाँ ये मुझे पहुंचा दे, मैं चलता हूँ उसके पीछे पीछे, मुझे कोई जाता है उसके पीछे जी? फ़र्ज़ करो कि आप अजहरी नगर में रहते हैं और आपको वसंत नगर में जाना है हाजी तौफीक साहब के घर पे, आपको नहीं पता है। अभी एक अंधे साहब जा रहे थे, उनको मालूम था कि हाजी साहब का घर कहाँ है, तो आप चलेंगे उनके पीछे पीछे कि हाँ ये पहुँचा देंगे हमको हाजी साहब के घर? आवाज़ से बोलिए, पहुँचा देंगे? नहीं पहुँचाएंगे। तो अंधों की सोहबत ये आपको क्या करेगी? ज़ोर से बोलिए, अंधों की सोहबत क्या करेगी? अंधा बनाएगी ना आपको, कि बीना कर देगी वो? तो क्या करना चाहिए? आवाज़ से बोलिए, सोहबत से उनके बचना चाहिए। और अगर नहीं बचेंगे तो फिर मैदान महशर तो बहुत दूर है, कब्र ही में समझ में आ जाएगा जी। हाँ, इसीलिए कोई शायर ने कहा है कि जो गुस्ताख नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। जो गुस्ताख नबी है वो ये नहीं कि वहाँ मैदान महशर में उनका होगा, मैदान महशर में तो हिसाब सुन्नियों से होगा, है ना। हाँ, सुन्नियों से हिसाब होगा कि जिशान कितने वक्त जाते थे मस्जिद में, कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, कितने रोज़े रखते थे, माँ बाप की कितनी इज़्ज़त करते थे, अपने बड़े भाई की कितनी करते। ये कहाँ होगा सब? आवाज़ से बोलिए, ये कहाँ होगा सब? क्यों आवाज़ नहीं आ रही आप लोग? क्यों घबरा गए क्या मैदान महशर का नाम सुन करके जी? ज़ोर से बोलिए भैया, लो आवाज़ ही नहीं आ रही। भाई मैदान महशर का नाम सुन करके घबरा तो नहीं गए आप लोग जी? घबराना चाहिए। हाँ, मैदान महशर कोई मामूली चीज़ है? फरमाते रोज़े महशर की जहाँ गुदास बुअद, रोज़े महशर की जहाँ, महशर का दिन ऐसा ज़बरदस्त दिन होगा कि जान को पिघला देगा। तो मैदान महशर का नाम सुन करके पिघलना नहीं चाहिए, घबराने, बिल्कुल घबराना चाहिए कि मैदान महशर में कैसे होगा। आज अगर हम यहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, सही तौर से हम शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल नहीं करेंगे, हेरा फेरी से काम लेंगे, यहाँ बैठे तो इनकी वाली, वहाँ बैठे तो उनकी वाली, नए गांव से बाहर निकल गए तो कोई वहाबी हो तो कोई क्या मतलब, मेरा दोस्त है, मेरा सगे है, रिश्तेदार है, कारोबार में मेरा साथी है, या मेरे साथी का साथी है, मेरे दोस्त का दोस्त है, चलो नए गांव में नहीं बाहर मिल लेंगे और नए गांव में आ जाएंगे तो सब धुले हो जाएंगे दूध के, ये समझ करके भी चलो काम चल गया। नहीं, ये किसके सामने है? ये हम और आपके सामने तो कर सकते हैं, मगर अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बना करके भेजा है। ऐसे नहीं भेजा है महबूब, हमने आपको
किस पर गवाह बना करके भेजा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह किस पर बना कर भेजा है? पूरी दुनिया पर मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने गवाह बना करके भेजा है। और गवाह किसको कहते हैं? दर्स कहाँ हो रहा है? आवाज़ से बोलो भाई, दर्स कहाँ हो रहा है? हाँ, कल आकर के कोई निज़ामाबाद से बोले कि भाई बहुत बेहतरीन दर्स था, हज़रत ने बड़ा अच्छा दर्स दिया, बड़ा अच्छा बयान किया, तो आप क्या कहोगे? क्या बोलेंगे आप लोग जी? उसको क्या कहेंगे? सच्चा कहोगे कि झूठा कहोगे जी? सच्चा कहेंगे। तो ये कौन सा सच्चा है भाई जी? अच्छा, चैनल पे सुन करके मेरी बातों पे गौर नहीं किया आपने। वो बोले कि मैंने देखा हज़रत को, बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा समझाया, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? भाई तू यहाँ था नहीं तो तू कैसे इसकी शहादत दे रहा है? इसका मतलब कि शहादत के लिए मौजूद होना, अपने आँखों से, अपने कानों से ज़रूरी है। समझ में आया? ये किसका माना है? गवाह का। किसका माना है? और गवाह की अरबी है शाहिद। गवाह की अरबी क्या है? इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गवाह बनाकर पूरी दुनिया को आपके सामने पेश फरमा दिया है कि सरकार हमारे हमको देख भी रहे हैं और हमारे बातों को सुन भी रहे हैं। अब अगर कोई नए गांव से बाहर जा कर के वहाबियों के साथ में उठे बैठे उनकी दावतों में जाए, उनकी दावत खिलाए, या किसी होटल में लेकर के जाए, करे खाए खिलाए, तो क्या वो नए गांव वालों की नज़रों से बच सकता है? तो क्या अल्लाह के रसूल की नज़रों से बच सकता है वो जी? और जब कब्र में जाओगे, यहाँ दुश्मने मुस्तफ़ा के साथ तुमने दोस्ती का पासो लिहाज किया और यहाँ से चले गए, जब कब्र में गए तो क्या हाल होगा? अब अगर कहो तो हुजूर मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद के अक़वाल की रोशनी में बता दूं, या कहो अपनी ज़ुबान में बता दूं? आवाज़ से बोलिए। हाँ, इसलिए बुज़ुर्गों का नाम लिया करो तो अदब के साथ लिया करो और दिल में उनकी मोहब्बत रखा करो। नाम से काम नहीं चलेगा, दिल में उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत होनी चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी में इरशाद फरमाते हैं कि राफ़ज़ियों के बारे में फरमाते हैं कि राफ़ज़ियों का हाल ये है कि ये मर जाएंगे तो इनकी शक्लें इनके कब्रों में तब्दील कर दी जाती, इनकी शक्लें कब्रों में। और अगर ना किसी को यकीन हो तो वो किसी राफ़ज़ी के कब्र को खोद करके देख ले। अल्लाह अकबर, ये हाल है। अब आप सोचो कि जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे उनका हाल क्या होगा। मेरे आका तो यूँ इरशाद फरमाते हैं, इन्ना साहिबल बिदअते किलाबु अहलिन नार, कि बद मज़हब ये दोज़खी कुत्ते हैं, जहन्नमी कुत्ते हैं। हम लोग कभी उसमें पढ़ लेते हैं शजरा शरीफ में, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कर खब्द वाहिद। तो बहुत सारे लोग अपने कहलाने वाले चिढ़ जाते हैं जो कुत्ते का नाम ले रहे हैं, फलाने का नाम ले रहे हैं। जिनको अल्लाह कुत्ता कहे, जिन्हें प्यारे मुस्तफ़ा कुत्ता कहें, तो हमारी क्या मजाल है कि उनको हम रोक लेंगे है? और ये हकीकत में वही हैं। मरने के बाद इन खबीसों की भी हालतें तब्दील हो जाती। इसलिए ये याद रखें कि जैसा आपका ज़ाहिर हो ऐसे आपका, जैसे नए गाँव में रहें ऐसे बाहर भी आप रहें। जैसे सुन्नी बनकर ज़िंदगी सबके सामने गुजारते हैं, ऐसे कहीं बाहर चले जाएं तो वहाँ भी ज़िंदगी वैसे गुजारें। हुक्म शरा हर जगह है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने सबसे पहले फरमाया कि ज़ाहिर व बातिन को एक रख। क्या फरमाया है? ज़ोर से बोलो भाई। और फरमाते हैं साफ बोली बोल। साफ बोली बोलने ही में ज़ाहिर और बातिन एक होगा, वरना जब बातिन अलग ज़ाहिर अलग तो साफ बोली भी अलग हो जाएगी फिर बोली। इसलिए बोली साफ हक़ वाली रहनी चाहिए। झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बुराई से बचना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन
معدن الجود والکرم علیہ الکرام مبارک وسلم۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جنگ بدر میں تھے اور جنگ لڑ رہے تھے۔ اتفاق کہ آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا اور آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار آپ کی، تو اب دشمن کے مقابل میں ہو، تلوار ٹوٹ جائے تو شکست کے علاوہ فتح کیسے ملے گی؟ تو آپ فوراً کہاں حاضر ہوئے؟ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی تلوار کو دکھا کر کیا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے کیا کہ فوراً لکڑی کی ایک لاٹھی ان کو ہاتھ میں دے دی اور حکم دیا کہ اس سے لڑو۔ جو ہی مجاہد نے اس لکڑی کو پکڑا تو یہ شمشیر برہ کی طرح کاٹنے لگی۔ سبحان اللہ، ایک ہے شمشیر، ایک ہے شمشیر جو بہت تیز کاٹتی ہے۔ کاٹنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ چاقو ہوتے ہیں جو بہت طاقت کے ساتھ اس کو آپ رگڑیں گے تب کاٹیں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہلکا اٹھا کر کے خالی پھیر دیا تو پھٹ سے کٹ جاتا ہے۔ تو یہ تلوار لاٹھی کیسے بنی کہ جو اور تلواریں تھیں وہ اس کے بنسبت کم کاٹتے تھے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے کاٹنے کی طاقت اور عطا فرما دی۔ فرماتے وہ بڑی خوبی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عکاشہ بن محسن اسی تلوار سے عمر بھر لڑتے رہے، اللہ اکبر، اور اہل ردہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ انہوں نے اس تلوار کا نام عون یعنی مدد اور نصرت رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی جنگ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت خبیب۔ فرماتے اس معرکہ میں امیہ بن خلف نے حضرت خبیب پر وار کیا۔ اس پر کس نے وار کیا تھا؟ امیہ بن خلف نے۔ جب حضرت خبیب پر وار کیا اور ان کا بازو کندھے سے الگ ہو گیا، یہ جو بازو تھا کندھے سے، ہاں، حضرت خبیب نے امیہ کو قتل کر دیا۔ مطلب اتنی ہمت کہ بازو کٹا ہوا ہے اس کے بعد بھی اتنی ہمت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اپنے بازو کا خیال نہیں، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے کام لیا اور قتل کر دیا، اس کو نار جہنم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ یہ بتاؤ کہ جب کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے کرتا ہے تو کہاں جاتے ہیں لوگ؟ آواز سے بولیے۔ دوا خانے کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے کہ وہ کوئی ملم وغیرہ لگائیں گے، کچھ باندھیں گے، سلیں گے، آپریشن کریں گے، تب اس کو اپنے جگہ پر لائیں گے۔ پھر وہ زخم سوکھے گا کافی دنوں کے بعد، پھر اس کے ٹانکے کٹیں گے، تب کہیں صحیح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اٹھانے کے لائق ہاتھ رہے یا نہ رہے، نیچے ہی ایسا سل دیں اٹھا کر کے ڈاکٹر لوگ کی نیچے ہی رہے، اٹھ ہی نہ سکے اوپر، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ مگر قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ببرکات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافی بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ آپ کے ناموں میں سے جہاں بہت سارے نام ہیں، سے آپ کا ایک نام شافی بھی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے امام نے ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ شافیو نافی ہو تم، کافیو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ درد کی دوا نہیں ہے کہ درد کی دوا دے دیجئے، فرماتے ہیں درد ہی کو دوا فرما دیجئے۔ جب درد ہی دوا بن جائے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کون عقیدہ دے رہے ہیں؟ ہمارے امام دے رہے ہیں۔ حضرت خبیب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور ان کے ہاتھ کو اپنے دست اقدس سے جوڑ دیا، اپنے دست پاک سے اس کو جوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دی۔ پھر تو جب تک کہ دنیا میں زندہ رہے تو الحمدللہ ویسے ہی تھے، جیسے وہ ہاتھ پہلے تھا ویسے وہ ہاتھ کام کرتا تھا۔ اسی میدان جنگ میں حضرت قتادہ بھی تھے۔ کون تھے؟ آپ نے اپنے بچپن میں کسی کا نام قتادہ سنا ہے؟ لڑکوں میں خبیب نام سنا ہے، عکاشہ سنا ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان کے نام یاد رکھ کر کے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنا ہوتا کیا؟ بولو، کوئی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں بھائی، بچوں کی پیدائش ہوتی تو لوگ بولتے ہیں کہ حضرت کوئی نام بتا دیجئے، حضرت کوئی نام، یہ نام نہیں تو کیا ہے بھائی؟ حضرت قتادہ نام والے نہیں ہیں، حضرت خبیب نام والے نہیں ہیں، حضرت عمار، حضرت یاسر، یہ سب جلیل القدر صحابہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں کوئی چیز جا پڑی، جنگ لڑتے تھے کہ کوئی چیز جا پڑی جن سے آنکھ کا جو ڈھیلا تھا وہ باہر آ گیا۔ یہ جو آنکھ کا ڈھیلا تھا یہ پورا باہر آ گیا، اور رخسار پر یہاں آ گیا، یہاں سے نکل کر کے رخسار پر آپ کے آ کر کے وہ لٹکنے لگا۔
اب لوگوں نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، لوگوں نے کوشش کیا کہ بھئی اس کو رکھ دیں، مگر رکھ نہ سکے۔ فرماتے ہیں تو لوگوں نے کوشش کیا کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اللہ، یہ سوچا ہی تھا کہ فوراً خیال آیا کہ چلو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، شافی و نافی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضرت قتادہ اپنی نکلے ہوئے آنکھ کے ڈھیلے کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور جو ہی سرکار نے دیکھا تو اپنے دستے مبارک سے آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کے اندر رکھ دیا، آنکھ کے ڈھیلے کو پکڑا اور آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے اس کے بعد اپنے لعاب دہن شریف کو لگا دیا، اپنے لعاب شریف کو لگا دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حال یہ تھا کہ پوری زندگی حضرت قتادہ جب تک کہ بحیا تھے، پوری زندگی اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پیدا ہوئی، اور ایسے دیکھتے تھے کہ کبھی اس روشنی میں کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوا، اور دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ان کے آنکھ کا ڈھیلا کبھی کوئی باہر ہی نہ آیا ہو، ایسے دونوں آنکھیں برابر نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ کس کی شان تھی؟ آواز سے بولیے، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آنکھ اگر باہر نکل آئے، سرکار لعاب دہن لگا کر کے آنکھ میں رکھ دیں تو آنکھ کی روشنی بھی اللہ پاک ان کی زندگی تک قائم فرما دے، تمام بیماریوں سے آنکھ کی حفاظت فرما دے کہ جب تک وہ زندہ رہے، جب تک ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تین صحابیوں کا نام آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ کس کا نام ہے جی؟ حضرت عکاشہ اور حضرت خبیب اور حضرت قتادہ، کتنے ہوئے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ صائب بن ابی قبیس امیر المومنین کے زمانے میں بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم یوم بدر کو مجھے کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا، جنگ بدر میں مجھے کوئی گرفتار نہ کر سکا، مگر جب میں باقی ماندہ مشرکین کے ساتھ بھاگا، یعنی جو مشرکین رہ گئے تھے ان کے ساتھ میں بھی بھاگ رہا تھا، تو ایک بلند قامت خوبصورت نوجوان ابلق گھوڑے پر سوار آسمان سے اترا اور مجھے باندھ کر پھینک گیا، مجھے باندھ کر کے پھینک گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مجھے دیکھا تو چلا کر کہنے لگے، یہ کس کا قیدی ہے، یہ کس کا قیدی ہے؟ جب کسی نے جواب نہ دیا تو مجھے حضور کے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کس نے گرفتار کیا؟ چونکہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے کہا جناب مجھے معلوم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کے فرشتوں میں سے ایک نے اسے قید کر لیا اور پھینک گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا عبد الرحمن اسے لے جاؤ، یہ تمہارا قیدی ہے۔ صاحب کہتے ہیں اگرچہ اسلام قبول کرنے میں نے تاخیر کی، تاہم یہ بات مجھے عمر بھر نہ بھولی۔ سبحان اللہ، عمر بھر یہ بات میرے ذہن میں رہی کہ یہاں سرکار نے دیکھا نہیں تھا کہ کس نے پھینکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور طاقت سے جانتے تھے کہ فرشتے نے ان کو یہاں لا کر کے بھیجا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پوری زندگی جب تک کہ میں زندہ رہا سرکار کے اس واقعات کو تو میں بھول نہ سکا، پوری زندگی جو سرکار نے بغیر دیکھے ہوئے فرما دیا کہ ہاں فلاں نے اس کو قید کیا اور لا کر کے یہاں پھینک گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی شان تھی کہ وہ اپنے نبی کی ہر بات پر عمل کرتے تھے اور سچی عقیدت رکھتے تھے، ان سے سچی محبت رکھتے تھے۔ جب ہی سرکار کوئی حکم فرماتے تو اس میں کبھی کوئی تعمل، سوچ یا تاخیر کی کوئی نوبت نہیں آنے پاتی تھی، سرکار فرماتے تھے کہ وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو بھی صحابہ کا غلام اور اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما کر اپنے نبی کا غلام عطا فرمایا، غلام بنایا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم صحیح طور پر سچے مسلمان، عاشق مصطفیٰ بن کر کے اپنی زندگی کو ہم گزاریں۔ سچے عاشق مصطفیٰ آپ کیسے بنیں گے؟ الحمدللہ ہم اور آپ کے پیر و مرشد نے یہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی ایک نعت شریف ہے، زندگی یہ نہیں ہے زندگی ہے نبی کے، ہاں نہ سمجھ مرتے ہیں جینا مرنا ہے سب کچھ، منکرو عیش کر لو یہاں، ہاں مر کے ترسو گے اس، ہاں یہ کیسے ہے صدا چاند عبدالنبی کے لیے؟ چاندنی 4 دن ہے
سبھی کے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ چاندنی ہے سدا چاند تو عبد النبی بنیے آپ، غلام مصطفیٰ بنیے. اس کا معنی کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ. عبد النبی کا معنی کیا ہے؟ تو ہمارے امام نے فرما دیا کہ سدا آپ کے لیے رہے گا، 1-2 مہینے 4 مہینے نہیں، 2 عمر کے لیے نہیں، سدا آپ ہی کے لیے رہے گا چاند. چاندنی 4 دن تو سبھی کے لیے ہے. چاندنی 4 دن مسلمان کے لیے بھی ہے، جو نان مسلم ان کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، کرسچن، سب کے لیے چاندنی 4 دن کے لیے. مگر سدا چاندنی نہیں، پورا چاند ہی جس کے لیے ہو وہ کون ہے؟ عبد النبی ہیں. وہ چاند نہیں، چاندنی نہیں، چاند کیا ہونا چاہیے؟ چاند اہم ہے کہ چاندنی اہم ہے؟ آواز سے بولیے. کیا اہم ہے؟ کیوں چاندنی نہیں اہم ہے؟ کیسے چاند اہم ہے؟ آواز سے بولیے. چاند کیسے اہم ہے بھائی؟ تو جواب نہیں دے رہے ہیں. نہیں، چاندنی کیسے اہم ہے بھائی چاند سے زیادہ؟ زور سے بولیے. کوئی میٹھی چیز اگر آپ بنائیں اور شکر نہ ڈالیں تو بولیں گے میٹھی کیا؟ جی. تو اہم کردار کس کا ہے؟ چاند اگر نہ ہو تو چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ٹھیک ہے. مگر چاند جس کے لیے ہو، جس کی قسمت میں اللہ پاک نے رکھا، وہ کون ہے؟ غلام مصطفیٰ ہیں. وہ کون ہے؟ تو سچے غلام مصطفیٰ بنیے. کیسے بنیے؟ آواز سے بولیے. کیسے غلام مصطفیٰ بنیں گے؟ اور سچے غلام مصطفیٰ کی پہچان کیا ہے؟ سچے غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ وہ ہمارے امام کے شہزادے سرکار مفتی اعظم عالم فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا. کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ دشمن جو دین کا ہے وہ کیسے بھی ہو بھائی، چاہے ماموں کی شکل میں ہو، چاہے پھوپھا کی شکل میں ہو، چاہے خالو کی شکل میں ہو، یا چاہے نانا کی شکل میں ہو، یا چاہے کسی بہنوئی کی شکل میں ہو، یا کسی دوست کی شکل میں ہو، کیسے بھی ہو، سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ہے کہ دشمن جاں سے کہیں، آواز سے بولیے. یہ شعر نہیں سنا کیا آپ لوگوں نے بھائی؟ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا. وہ دین کا دشمن کوئی بھی ہو. قرآن تو فرماتا ہے چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. میں نے تو گنا دیا تھا رشتہ داروں کو، نانا، خالو، پھوپھا، ماموں کو گنا دیا تھا. اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن دین، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو دشمن دین، تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ دشمن دین ہے تو ایک عاشق مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہونی چاہیے؟ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دشمن سے. کیا فرماتے ہیں؟ کن کے دشمن سے؟ آواز سے بولیے. حضور کے دشمن سے، سرکار کے دشمن سے. کبھی ان کا گدا غلام مصطفیٰ، ان کا گدا یعنی جو رسول اللہ کا غلام ہے، گدا کا معنی غلام، جو سرکار کا غلام ہے، جو عبد النبی ہے، وہ کبھی ان کے دشمن سے اگر کوئی ملتا ہے، اگر کوئی، تو کیا غلام نبی ہے وہ؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں غلام نبی ہوں تو کیا اس کی بات مان لیجیے بھی ٹھیک ہے تو غلام نبی ہے؟ نہیں. یہ میرے مفتی اعظم نے فیصلہ فرما دیا ہے بالکل کہ جو ان کا دشمن ہے کبھی ان کے دشمن سے غلام مصطفیٰ کہ ظاہر میں نہ ملے، پیچھے جا کر کے وہاں ہوٹل میں جا کر ملاقات ہو، یہاں سے پہنچ جائیں، بمبئی میں پہنچ جائیں، دلی میں پہنچ جائیں، بھئی یہاں چلو سب دیکھ لیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں تو کوئی دلی میں نہیں دیکھتا، چلو دلی میں کیسے بھی ملیں تو سب چلے گا کیا؟ جی نہیں چلے گا. غلام مصطفیٰ اگر آپ ہیں تو ہر جگہ آپ بن کر کے رہیں، کہ کہیں غلام مصطفیٰ بنیں گے اور کہیں غلام دشمن مصطفیٰ بنیں گے، نہیں. ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا. اسی پر اللہ پاک ہم لوگوں کو قائم رکھے، اور اسی پر اللہ پاک ہم لوگوں کو دنیا سے اٹھائے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا حشر دنیا میں فرمائے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔